ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعہ چند باتیں نئی نسل کے ایمان کے تحفظ کے سلسلے میں عرض کی گئی تھی کہ یہ کام جو سب سے اہم کام ہے، اس کے لیے عملی طور پر کیا کرنا چاہیے۔ موسم گرما میں سمر کورس چلتے ہیں، تھوڑا بہت ان سے فائدہ ہوتا ہے، اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں، اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ عملی طور پر صرف سال میں 40 دن کے لیے عملے اور اسٹاف کا انتظام، اور پھر بچوں کی حاضری بھی، اس انتظام مشکل ہوتا ہے، بچوں کی حاضری بھی مکمل نہیں ہوتی۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، لیکن اصل فکر مستقل طور پر مکاتب کے نظام کی کرنا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء، ہمارے قائدین جو ان چیزوں پر گہری نظر رکھتے ہیں، وہ مکاتب کے سلسلے میں امت کو بہت زیادہ متوجہ کر رہے ہیں، کیونکہ جو چیز ہمارے اختیار میں ہے، ایک تو ہمارا گھر ہے اور دوسرے ہمارے مکاتب ہیں جو عام طور پر مساجد سے جڑے ہوئے ہیں، یا بعض جگہوں پر مساجد سے الگ بھی مکاتب چلائے جاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس نظام کو مضبوط کیا جائے، ہمارے بچے اس کے لیے اپنا مناسب وقت دیں، اس کے لیے اچھے عملے کی فکر کی جائے، کیونکہ صرف ناظرہ پڑھا دینا، چند سورے یاد کرا دینا، صرف نماز سکھا دینا ایمان کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے، بالخصوص موجودہ حالات میں جبکہ کفر اور الحاد کی آندھیاں چل رہی ہیں، تیز ہوا ہوتی ہے تو موم بتی کام نہیں آتی، چراغ سے آگے قندیل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایسے ہی ان حالات میں ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے تو ہمارے بچوں کا ایمان تو محفوظ رہے گا ہی رہے گا، ایسا سمجھنا ہماری بڑی نادانی ہے۔ ہم کو اپنے بچوں کو دین کے علم سے آراستہ کرنا ہے، اور صرف ناظرے سے دین کا علم ان کو حاصل نہیں ہوتا، اور اس کے لیے مکاتب میں بچوں کا وقت مناسب ملے، یہ بھی ضروری ہے، اور لمبی مدت تک پڑھیں، مکتب سے جڑے ہوئے رہیں۔ اور اس سلسلے کا سب سے بہترین نظام گجرات کے علاقے میں ہے، جہاں پر بچے 8-10 برس تک مکتب سے جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس مزاج یہ ہے کہ چاہے مکتب میں ہو چاہے گھر میں ہو، اور تجوید کے ساتھ ہو یا بغیر تجوید کے، ناظرہ ختم کر لے، 10 سورے یاد کر لے، گل پوشی کر لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کی دینی تعلیم ہو گئی۔ نہیں ہوئی دینی تعلیم۔ بہرحال اس سلسلے میں مزید جو کرنے کے 1-2 کام ہیں، وہ گزشتہ عرض کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، بس وہ عرض کر رہا ہوں مختصراً۔ ایک اہم کام بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کا ہے، کیونکہ ہماری آنے والی نسل کی پرورش انہی کے ذریعے سے ہونے والی ہے۔
اور اس وقت ہمارے ملک میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیوں میں ارتداد کے واقعات کثرت سے ہو رہے ہیں۔ اس کے کئی ایک اسباب ہیں، نکاح کا دشوار ہونا بھی ایک سبب ہے، اور ایک اہم سبب یہ ہے کہ صحیح طور پر کوئی دینی تربیت نہیں ملی، صرف خاندانی مسلمان ہیں، توحید کی کوئی دل کے اندر اہمیت نہیں ہے، شرک و بت پرستی کی نفرت نہیں ہے، کفر اور کفر کے جو شعائر اور علامات ہیں ان سے کوئی نفرت نہیں ہے، اور پھر فلمیں دیکھتے دیکھتے، ٹی وی دیکھتے دیکھتے اور اطراف کے ماحول کو دیکھتے دیکھتے بہت سی چیزوں کی خرابی ذہن سے نکل گئی ہے، اور طرح طرح کے وسوسے ایمان کے ڈاکوؤں کی طرف سے ڈالے جا رہے ہیں، اور یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں کے نتیجے میں بچیاں، نوجوان، بعض وقت بڑی خواتین شادی شدہ، وہ بھی گھر سے فرار بھی ہو جاتی ہیں، مرتد بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک اور قابل فکر ہے۔ اب کچھ تو وقتی کام ہیں، کچھ ہم لوگ تقریریں بہت کرتے ہیں، جلسے بہت کرتے ہیں، تو میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کی زندگی تھی آپ کی، نزول وحی اور عطاء نبوت کے بعد، اور آپ کے بعد خلافت راشدہ کا دور 30 سال کا تھا، تو کل ملا کے خلافت کا اور آپ کا دور ملایا جائے تو 53 سال کا۔ لیکن اس 53 سال کے عرصے میں دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی یہ امت اپنے ایمان کے ساتھ زندہ اور باقی ہے۔ دنیا کا صالح ترین اور عظیم ترین انقلاب برپا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ انقلاب تقریروں اور جلسوں سے نہیں ہوا، اس وجہ سے ہوا کہ آپ نے ایک ایسی جماعت تیار کی تھی جو فعال تھی، کام کرنے والی تھی، عمل کرنے والی تھی۔ میں کہتا ہوں بھائی یہاں ٹھہر کے 50 سال تک تقریر کرتے رہو کہ ہماری لڑکیاں جا رہی ہیں، روتے رہو تو رونے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ تو ہم میں سے بہت سے یہی ایک کام کر رہے ہیں، رونے کا، رو رہے ہیں، جلسے جلسے رو رہے ہیں، جمعہ جمعہ رو رہے ہیں، ہماری بچیاں جا رہی ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے بڑا مزہ آ رہا ہے قوالی میں۔ کچھ نہیں ہونے والا اس رونے سے۔ کر کیا سکتے ہو وہ بولو، عملی اقدام کرو، اپنے تعلیمی ادارے قائم کرو۔ یہ نہیں کر سکتے، خالی رونے پلانے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ دنیا میں اللہ نے ایسا نظام نہیں بنایا، اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اللہ نے کوئی ایسا نظام نہیں بنایا کہ غیر مسلم تو کھیتی کرے گا، ٹریکٹر چلائے گا، کھاد لائے گا، فرٹیلائزر ڈالے گا، کھیتی لگے گی، اور مسلمان 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرے گا اور صبح کھیتی لگ جائے گی؟ بتایا ایسا؟ اگر ایسا ہوتا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 برس تک مجاہدوں سے نہ گزارا جاتا، کہ مکے میں پتھر کھائے، گالیاں کھائیں، طائف میں پتھر کھائے، چھپ کر غار ثور میں پھر ہجرت کی، اور پھر بدر کی لڑائی لڑی، احد کی لڑائی لڑی، خندق کھودنا پڑا، اپنی حفاظت کے لیے خندق کھود کے اس کے اندر محصور ہونا پڑا، بھوکے رہنا پڑا، پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑا، تلوار، ہتھیار، گھوڑے، سواریاں سب تیار کرنا پڑا۔ حدیبیہ کی صلح بھی ہوئی، لڑائیاں بھی ہوئیں، اور پھر جا کے مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ کام نہیں کریں گے، تقریر اور رونا روئیں گے، تو تقریروں میں رونے سے تو کچھ ہونے والا نہیں۔ اس لیے سب سے اہم کام تعلیمی اداروں کا ہے۔ اب اتنی بڑی سطح پر تعلیمی ادارے فوری طور پر آسان نہیں ہیں،
اسی لیے مکاتب کی بات کی جا رہی ہے کہ بھائی اتنا تو کر لو کم سے کم۔ اب اسی میں لڑکیوں کے لیے ایک خاص مشورہ ہے اور بہت توجہ طلب ہے۔ لڑکیوں کو کیا تعلیم دلانا ہے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ لڑکیوں کو انجینئرنگ کیوں پڑھا رہے ہیں بھائی؟ تو اگر سرپرستوں سے پوچھا جائے تو 90% سرپرستوں کا جواب یہ ہے اچھے رشتے آنا بول کے پڑھا رہے ہیں۔ پیسہ سارا خرچ کس لیے کر رہے ہیں صاحب؟ اور خطرے میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ خطرے میں بہت ہیں۔ ہائی اسکول میں اتنے خطرے میں نہیں تھے، انٹر میں اتنے خطرے میں نہیں تھے خطرے وہاں بھی۔ سب سے زیادہ خطرے تو یہ 5 سال میں ہیں، جبکہ عمر بھی ہو چکی ہے، معلومات بھی ہو چکی ہیں، قانونی تحفظ کے راستے بھی معلوم ہو چکے ہیں، سب کچھ، کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی ہے۔ اب 5 سال کے لیے خطرے میں ڈال دیا۔ اور کیا حالات ہیں میں نہیں بولنا چاہوں گا، آپ کا جی چاہے کسی کالج والے سے پوچھ لیجئے۔ بس صرف اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ اچھے رشتے ہو جائیں۔ تو اگر بچیوں کو عصری تعلیم دلانا بھی ہے تو کون سی فیلڈ ہے جس میں بچیوں سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، امت کو، ملت کو، انسانیت کو ان کے دین اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ اس فیلڈ کو منتخب کرنے میں عقل مندی اور سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی مرحلے تک تو سب پڑھانا ہی چاہتے ہیں، کم از کم انٹر تک پڑھانا چاہتے ہیں، ڈگری کرا دینا چاہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ اگر عصری تعلیم میں ان کو شامل رکھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک 3 سال بچیوں کے فارغ کر لیجئے خالص دینی تعلیم کے لیے، اور اس کے لیے 1 سے لے کے 5 اور 6 تک کا موقع ہے۔ 1st، 2nd، 3rd، 4th، 5th، چلیے 5 سال ہی لے لیجیے۔ ان 5 میں سے 3 سال نکالیے بچیوں کے، اور 3 سال کے لیے یہ طے کیجئے کہ بچیوں کو خالص مدرسے کے ماحول میں رکھا جائے گا، بچیوں کو قرآن مجید اچھا پڑھایا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر جس چیز پر توجہ دی جائے گی وہ اردو زبان۔ اگر یہ زبان رہے گی تو ہماری آنے والی نسل میں ہماری تہذیب رہے گی اور ہمارا مذہب محفوظ رہے گا۔ اگر اس زبان سے، جو ہماری مادری زبان ہے، جس کے اندر عربی زبان کے بعد اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ لٹریچر ہے، اگر اس زبان سے ہماری آنے والی نسل کا رشتہ کٹ گیا تو نہ ہماری تہذیب اور کلچر کی حفاظت ہو سکے گی، نہ ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت آسان ہے۔ کٹ جائیں گے ہم پوری طرح سے۔ ترکی مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا، یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کا جو خلیفہ تھا وہ ترکی میں تھا۔ انگریزوں کا یہ دور آنے سے پہلے انگریزوں نے اس ترکی خلافت کو ختم کیا، اس سے پہلے تک صدیوں خلافت چلتی رہی مسلمانوں۔ ترکی خلافت کا مرکز تھا، مگر آج بھی ترکی، اور آج جو ہیں وہ جو ان کے حکمران ہیں ان کا نام بھی ہے بہت، اور لوگ جاتے ہیں کہ مسلمانوں کا ملک ہے، تو بے شک اب اسلامی بیداری آئی ہے وہاں پر تقریباً 1 صدی کے بعد، لیکن اب بھی جو لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ کسی مسلمان ملک میں نہیں ہے، ہم کسی انگریز ملک میں ہیں۔ اور یہ تبدیلی کیسے آ گئی بھائی؟ جو مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا، آج ہم جا رہے ہیں وہاں تو وہ انگریزوں کا ملک نظر آ رہا ہے۔ تو جس نے یہ برا انقلاب برپا کیا، مصطفیٰ کمال اتا ترک، اس نے سب سے پہلے رسم الخط اور زبان پر روک لگائی۔ جب زبان ختم ہو گئی اور زبان کا رسم الخط ختم ہو گیا
تو پورے ملک کی تہذیب بدل گئی، پورے ملک کا کلچر بدل گیا۔ یہ زبان معمولی چیز نہیں ہے، یہ زبان آپ سے جائے گی تو خالی ایک زبان نہیں جائے گی، آپ کی پوری تہذیب جائے گی، آپ کا پورا کلچر جائے گا۔ اور 3 سال نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور آگے کی تعلیم میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس مرحلے کی کلاسوں کی پڑھائی کو ریکور کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہت سی بچیاں تو اس کے آگے بھی ماشاءاللہ مدرسوں میں بھی پڑھتی ہیں اور اسکول کالج کی بھی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جو ذہین بچیاں ہیں، بہت شوق رکھنے والی بچیاں ہیں۔ باقی عام بچیوں کا بھی اگر 1 سے لے کر 5 تک اگر 3 سال کا گیپ ہو جائے، ہم ہوم اسکولنگ کر لیں، NIOS میں ایڈمیشن رکھ لیں، یا کوئی اور ایسی تدبیر کر لیں کہ جس میں ان کی عصری تعلیم سے ایک رابطہ رہے، باقی تعلیم ان کی پوری مدرسے کے ماحول میں ہو، اور قرآن شریف اچھا پڑھایا جائے، اور دینی تعلیم ان کو عقیدے کی، فقہ کی تعلیم دی جائے، اور سب سے بڑھ کر اردو زبان پر محنت کی جائے، پھر ان 3 سالوں کے بعد آپ لے جا کے ان کو کسی تعلیم میں لگائیے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بچپن کا یہ نقش ان کی زندگی کے اوپر زبردست طریقے سے باقی رہے گا، اور یہ نہ صرف ان کے کام آئے گا بلکہ جو نسل ان کی گود میں پرورش پائے گی اس کو بھی اس کا فائدہ اور نفع پہنچے گا۔ اس نوع کی ایک محنت حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی علیہ الرحمہ نے بھی فرمائی تھی، اور حضرت کا بھی انتقال ہوا، اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ مومنہ کورس چلتا تھا حضرت کا، ابھی بھی ملک میں کئی جگہوں پر، خاص طور پر مہاراشٹرا میں حضرت کے بعض مدرسے ہیں جہاں پر بچیوں کو 6 سال کی عمر سے 9 سال کی عمر تک صرف 3 سال کے لیے ہاسٹل میں رکھا جاتا ہے۔ مہاراشٹرا وغیرہ میں دیہاتوں کی زیادہ بچیاں ہوتی ہیں، عموماً 3 سال، 6 سال سے لے کے 9 سال، اس عمر کے بعد داخلہ نہیں ہے ان کے پاس۔ 6 سال کی عمر میں داخلہ ہوگا، 9 سال تک پڑھیں گے، صرف 3 سال۔ 3 سال ہاسٹل میں رہتی ہیں، وارڈن پوری بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں، اندر کوئی مرد نہیں ہوتا۔ صرف تعلیم کے جو اوقات ہوتے ہیں، مثلا صبح 8 سے 12 تک، 2 بجے سے 4 بجے تک، تعلیم کے اوقات میں وہی وارڈن عورتیں نگرانی کرتی ہیں، اور مرد اساتذہ باہر سے اندر جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بچیوں کو پڑھاتے ہیں، بس کلاس سے اٹھ کے پھر وہ باہر آ جاتے ہیں۔ اور 3 سال میں ان بچیوں کو قرآن اچھا پڑھایا جاتا ہے۔ بہت ساری بچیاں پورا قرآن اپنے ہاتھ سے لکھتی ہیں، اور ان کو جو بھی لوکل زبان ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، جیسے مرہٹی، کنڑ وغیرہ، اور اسی طرح سے ان کو انگلش حساب تھوڑا سکھایا جاتا ہے، اور اردو زبان ان کو پڑھا دی جاتی ہے۔ تو اس طرز پر صرف اب اضلاع اور دیہاتوں میں نہیں بلکہ شہر میں، مسلمانوں کے ہر علاقے میں ایسے مراکز قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ جن مراکز میں ان بچیوں کو قرآن پاک کی اور اردو کی اچھی تعلیم دی جائے، تاکہ وہ بچیاں کل کے دن ان کا دین و ایمان باقی رہے، ان کا عقیدہ محفوظ رہے، وہ کچھ اردو پڑھنے کے قابل رہیں، علماء کی بات سننے سمجھنے کے قابل رہیں، تو ان آندھیوں میں، ان طوفانوں میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے ان کے دین و ایمان کی حفاظت ہو سکے گی، اور آنے والی نسل جو ان کی گود میں پرورش پائے گی انشاءاللہ اس کی بھی حفاظت ہو سکے گی۔ بہرحال یہی ایک پہلو عرض کیا جا سکا، اور ایک پہلو جو ذہن میں ہے وہ نوجوانوں کا ہے، کیونکہ مکاتب کا جو نظام ہے وہ زیادہ سے زیادہ 6-7 تک کے بچوں کے لیے ہے۔ 6-7 کے بعد کے جو بچے ہیں ان کے لیے نہ مکاتب کا مؤثر نظام ہے، نہ کوئی اور ان کی تربیت کی شکل ہے، اور اس وقت وہی نوجوان سب سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ بری عادتیں پنپ رہی ہیں، نشہ عام ہوتا جا رہا ہے، بہت سی برائیاں کبھی ہاسٹلوں میں ہوتی تھیں تو ہم لوگ ناراض ہوتے تھے بجا طور پر، لیکن اب ان کو قانونی جواز فراہم کیا جا رہا ہے، اور نوجوان بچوں کے اندر
حرام اور اس سے بھی آگے بڑھ کے ایسی چیزیں جو ایمان کے لیے خطرہ پیدا کرنے والی ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ چند باتیں اس سلسلے میں ذہن میں تھیں، ذہن میں ہیں، مگر اس وقت موقع نہیں ہوا، اور آئندہ بھی چونکہ ذی الحجہ کا جمعہ رہے گا تو آئندہ بھی نہیں عرض کر سکوں گا۔ اللہ نے توفیق دی، موقع دیا تو ایک آدھ مہینے کے بعد پھر کبھی یاد دلائے کوئی انشاءاللہ اس موضوع کی تکمیل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، پوری امت کی اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حفاظت فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔